اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ شہادت امام حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 5 شعبان 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں نوازوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی تھی کہ آپ کے فرزند حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آسمان سے تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کی مٹی دیتے ہوئے کہا کہ یہ وہ مٹی ہے جس سرزمین پر امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے جائیں گے۔ کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ یزید بہت تندخو، فاسق، شرابی، بدکار، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنے بیت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیت کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیت سے انکار کر دیا، اور اس شب ہی آپ کو مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے۔ مدینہ سے ہجرت کرنا آپ کے لیے نہایت ہی غم کا باعث تھا۔ یزید کی بھید صرف اہل شام تک تھی جہاں اس کا تخت تھا۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینے کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیازمندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے تقریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ آپ کب تک اغماض برتتے؟ آخرکار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کا لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواستوں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دونوں عمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ جلد تشریف لے آئیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہیں کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر
مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مقارب سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرے ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا تو رہا لیکن مسئلہ سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ جب وہ دارالامارہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے بانی بن غزوہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشاد کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے مائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اس وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریبکاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خونریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید روسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی حمایت سے باز رکھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا لشکر منتشر ہوتے ہوتے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ توآ نامی ایک عورت نے اس لیے آپ کو اپنے گھر میں فروکش کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن اشاد کو خبر کر دی۔ وہ مکارس سے ان کو مسالت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ زن دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ چوں ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کی وار سے بنی ہاشم کے مظلوم کو شہید کر دیا گیا اور ساتھ ہی ان کے دونوں صاحبزادوں کو بھی تیغ و ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا، ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحجہ 6 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی، خدام کل 72 آدمیوں کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ جب آپ کا لشکر کوفہ کے قریب پہنچا تو یہاں ہرون زید ریاحی 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ ہور کے سامنے لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا، بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط آئے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں گے، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ پاک ہمیں ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 21 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا، جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ نے قاصد کو جواب دیا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زید کا تیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد جو گورنر تھا
उसकी सिपह सालारी में रवाना कर दी। ये तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अजमत और फजीलत को अच्छी तरह पहचानते थे। उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मुकाबले से गुरेज करना चाहा, मगर इब्न जियाद ने उसे मजबूर किया और हुकूमत के लालच ने उसको आमादा कर दिया। 72 आदमी, औरतें, बच्चे सभी शामिल हैं जिनके पास ना जंग का सामान है और ना ही जंग का कोई इरादा रखते हैं, लेकिन 22,000 की फौज उनके मुकाबले के लिए मौजूद है। 7 मुहर्रम को दरिया फरात का बेहिसाब पानी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर बंद कर दिया गया। भूख और प्यास से सब बेताब और नातवा हो गए। 3 दिन गुजर गए, मगर मसाइब के हुजूम उनकी अजमत को मुंतजल ना कर सका। 10 मुहर्रम तक यही उजत रही कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बैत कर लें, मगर आपने मुसलमानों की तबाही और बर्बादी को गवारा ना किया। अपना घर लुटाना और खून बहाना मंजूर कर लिया, मगर इस्लाम की इज्जत में फर्क आए यह आपको बर्दाश्त ना था। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को यकीन हो गया कि मसालत की कोई सूरत बाकी नहीं रही। न ये लोग शहर में दाखिल होने देते हैं, ना वापस जाने देते हैं, ना मुल्क छोड़ने देते हैं, इसलिए अब जंग को रोकने का कोई तरीका बाकी नहीं रहा। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खेमों के गिर्द एक खंदक खोदने का हुक्म दिया। खंदक खोदी गई और उसकी सिर्फ एक राह रखी गई जहां से निकलकर दुश्मन से मुकाबला किया जाए। खंदक में आग लगा दी गई ताकि अहले खेमा दुश्मनों से महफूज रह सके। 10 मुहर्रम का क़यामत खेज दिन तलू हुआ, जुमे का दिन था। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहले बैत और तमाम रफ़का के साथ फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद अपने खेमे में तशरीफ लाए। अहले बैत 3 दिन से भूख प्यास से निढाल, एक कतरा पानी मुयस्सर नहीं। फिर बेवतनी, तेज धूप, गर्म रेत, सहरा की हवा और सामने 22,000 का लश्कर, मगर अज़्म हिम्मत और पाए इस्तिक़लाल में लर्ज़श नहीं। जंग का नगारा बजा दिया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त एक खुतबा भी इरशाद फरमाया ताकि हुज्जत तमाम रहे। फिर जंग का आगाज हो गया। अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के खानदान के बहादुरों ने करबला की जमीन को दुश्मनों के खून से लालाजार कर दिया। इस तरह खानदान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नौजवान अपनी बहादुरी के जोर दिखा दिखा कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर कुर्बान होते चले गए। तमाम शहजादे शहीद होते चले गए। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु दुश्मनों पर हमला आवर हो गए। शहजादा अहले बैत का हमला नहीं, अजाब इलाही था। एक ही बार में कई कई दियो पेकर गिरा दिए। प्यास की शिद्दत, धूप की तमाजत और लश्कर जरार ने एक बारगी चारों तरफ से घेर लिया। तीर के जख्मों ने तन को जख्मों से चूर कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में जा पहुंचे, उनके खेमा में ले आए, उनका सर गोद में फरमाया, आसमान के दरवाजे खुले हैं, बेशती हूरें शरबत के जाम लिए इंतजार कर रही हैं। ये कहा और जान जान नाफरीन के सुपर्द कर दी। अहले बैत के काफिले में सन्नाटा छा गया। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जंग व जिदल के लिए तैयार हुए। इमाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर बांधा, मिस्री कुबा पहनी और अमीर हमजा की सर पुश्त पर रखी। हैदर अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार जुल्फ़कार हाथ में ली और घोड़े पर सवार हुए। रज़ा इलाही पर साबर और शाकर सबको सुपर्द खुदा करके मैदान की तरफ रुख किया। एक बार फिर इत्माम हुज्जत किया, मगर बेसूद। एक एक मुकाबिल आया। इमाम ने तेग खून आशाम ने सबका काम तमाम कर दिया। जमीनी करबला कुफा के बहादुरों और सफशकरों के खून से सैराब हो गई। नाशों के अंबार लग गए। लश्कर में शोर मच गया। हजारों नौजवान दौड़ पड़े और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को घेर कर तीर बरसाना शुरू कर दिए। घोड़ा जख्मी हो गया। हर तरफ से तीर आ रहे थे। तन मुबारक जख्मों के निशाने पर है। नूरानी जिस्म लहूलुहान है। एक तीर पेशानी अक़दस पर आ लगा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोसागाह थी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को चक्कर आ गया। नूरानी पेकर खून में नहा गया और आप शहीद होकर जमीन पर गिर पड़े। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हक पर साबित कदम रहते हुए किस तरह फस्क व फजूर का मुकाबला किया और आने वाली नस्लों के लिए अज़्म व हिम्मत की बेनजीर मिसाल कायम कर दी। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर आने वाले मसाइब सुनकर चंद आंसू बहा लेने से कुछ नहीं होता।
امام پاک رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق صداقت کے پرچم کو بلند کریں، اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر جان سب کچھ قربان کر دیا، اس کو اپنا مقصد اولین بنائیں۔